نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، صلوات پڑھو بآواز بلند۔ تھوڑے تھوڑے اگے آ جاؤ نا، ذرا تھوڑے تھوڑے آگے آ جاؤ مہربانی کر کے تھوڑا۔ الحمدللہ، الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی محمد المصطفی، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الشرفاء، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وخطابه الحميد، وقوله الحق وهو أصدق الصادقين۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّ مِن شِيَعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، صلوات پڑھیے۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ربی زدنی علما، اللہ حافظی ومحمد امامی وعلی خلفی، والفاطمہ فوق راسی، والحسن یمینی والحسین یساری، وہؤلاء حصاری وحصار اہلی ومالی وبلدی وجرانی وجداری، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بعد حمد و ثنا، میرے معزز محترم واجب الاحترام سادات و غیر سادات مسلمان اہل سنت اور اہل تشیع بزرگوں، میں نے اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی اعلیٰ کتاب اور آخر کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں سے جو کہ آیہ مقدسہ تلاوت کی ہے، اپنے وقت میں اسی آیت کے ضمن میں تفاسیر اور احادیث کی روشنی میں کچھ دعوت فکر دوں گا۔ دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اس قرآن پاک کے صحیح پڑھنے اور اس کے صحیح سمجھنے اور اس پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے ریکویسٹ کی تھی تھوڑا سا آگے ہو جو یا پھر ممبر میں نیچے لے آتا ہوں، تو یہ اتنی ساری جگہ خالی ہے، پتہ نہیں کیا آپ کو، میں نے آپ کو پوچھنا تو نہیں ہے، میں نے تو آپ کو بتانا ہی ہے۔ صلوات پڑھو بآواز بلند۔
آپ کو علم ہے میرا ریکارڈ ہے انٹرنیٹ پر، میں کبھی بھی اپنے موضوع سے آگے پیچھے نہیں جاتا، ایک ہی موضوع پہ رہ کے گفتگو کرنے کا عادی ہوں، ایسا مولوی نہیں ہوں جو ایک بات سیالکوٹ سے کروں پھر ڈائریکٹ لاہور چلا جاؤں، نہیں۔ میری اس آج کی مجلس کا لیکچر، آج کی مجلس کا درس، آج کی اس مجلس کی کلاس مناظرہ کا سبق جو میں نے سنانا ہے وہ صرف اس بات پر ہے کہ قرآن میں اور نبی کے فرمان میں مذہب شیعہ کی صداقت کیا ہے۔ آپ نے بالکل ڈرنا نہیں، میری زبان سے جو بھی لفظ نکلے گا میں اپنے لفظوں کا خود ذمہ دار ہوں۔ پاکستان کی شرعی عدالت سے لے کر قانون کی سب سے بڑی عدالت تک میری ذمہ داری ہے کہ میری زبان سے نکلا ہوا کوئی جملہ، کوئی مائی کا لال پوری دنیا میں غلط ثابت کرے کہ میں نے پوری دنیا کا نام لیا ہے۔ پوری دنیا میں کوئی مائی کا لال غلط ثابت کرے، یہ پوری دنیا کا نام میں اس لیے لے رہا ہوں کہ یہ اسلام آباد والے مولوی ویسے میری تک میں نہیں ہے، کوئی غلط ثابت کرے اسے منہ مانگا انعام بھی دوں گا، اس کے ہاتھ پہ بیعت بھی کروں گا، شیعہ مذہب بھی چھوڑ دوں گا، لیکن متعصب سے میری بات نہیں ہے۔ جو بندہ تعصب کی عینت اتار کر یہ مجلس سن گیا مذہب شیعہ کی صداقت کیا ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں متعصب سے بات نہیں ہے، جو بندہ تعصب کی عینت اتار کر یہ مجلس سن گیا مذہب شیعہ کی صداقت کیا ہے، شاہ نجف کے صدقہ سے اس مجلس سے اٹھ کے باہر جانا یہ بڑی دور کی بات ہے۔ اگر وہ بندہ ابھی میرے سامنے یہی بیٹھے، اگر شیعہ نہ ہوا تو نہ صحیح، لیکن رہے گا وہ بھی نہیں جو وہ ہے۔ تو سمجھا رہی تو میں نے جتنی گفتگو کرنی ہے مذہب شیعہ پہ کرنی ہے۔ شیعہ سنی دوستو، مذہب سچا وہ ہوتا ہے جس کا ذکر قرآن میں ہو۔ مذہب سچا وہ ہوتا ہے کہ جس کا ذکر قرآن میں ہو، اور امام بھی وہی سچا ہوتا ہے جس کا ذکر قرآن میں ہو۔ تو جس مذہب کا ذکر قرآن تو درکنار کسی جگنی میں بھی نہ ہو، نہ وہ مذہب سچا ہے نہ وہ امام سچا ہے۔ لوہا شیعہ سنی دوستوں، مشہور میں نے آیت پڑھنی ہے، پارہ نمبر 23 ہے، سورہ والصفات ہے، گھر جا کے قرآن کھول کے چیک کر لینا۔ قرآن میں آیت نہ ہو تو میں مجرم، ترجمہ غلط ہو تو میں واجب القتل۔ اصل اللہ فرما رہا ہے وَإِنَّ مِن شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ وَإِنَّ مِن شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ وَإِنَّ مِن شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ۔ شیعہ سنی دوستو، اگر میں اس آیت کا ترجمہ نہ بھی نہ کروں تو عربی کے اندر اس آیت میں لفظ شیعہ بھی موجود ہے اور لفظ ابراہیم بھی موجود ہے۔ لیکن میرے بھائیوں کے مولوی کہتے ہیں شیعوں کے عالم، شیعوں کے ذاکر، شیعوں کے مولوی یہ لفظ شیعہ کا ترجمہ ہی غلط کرتے ہیں، لفظ شیعہ کا معنی ہی غلط کرتے ہیں۔ لو میرا چیلنج ہے پوری دنیا کے مولویوں کو، ہم شیعہ لفظ شیعہ کا معنی کرتے ہی نہیں، جو تمہارا دل چاہتا ہے لفظ شیعہ کا معنی کر لو۔ اور نوجوانوں سمجھ آ رہی میں نے کیا کہا ہے؟ ہم شیعہ لفظ شیعہ کا معنی کرتے ہی نہیں، جو تمہارا دل چاہتا ہے لفظ شیعہ کا معنی کر لو، لیکن ایک بات کو ذہن میں رکھ کے لفظ شیعہ کا معنی کرنا، پتہ وہ کیا ہے کہ تم جو بھی لفظ شیعہ کا معنی کرو گے پھر وہی معنی حضرت ابراہیم پہ لگانا پڑے گا۔ شیعہ سنیں دوستو، شیعہ لفظ عربی کا لفظ ہے، اس کی عربی لغت میں 72 معنی ہیں۔ کتنے معنی ہیں؟ ذرا اونچی بول، ہاں کتنے ہیں؟ لیکن ایک میں ضرور آپ کو بتا دیتا ہوں، میری مجلس کی سمجھ ان کو آئے گی کہ جو سر کے ٹھرکی نہیں، جو علم کے ٹھرکی ہیں۔ سر کے ٹھرکیوں کو قرآن کی سمجھ نہیں آتی، انہیں سر کی سمجھ آتی ہے کہ سر کدھر جا رہی ہے۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ لفظ شیعہ عربی کا لفظ ہے، اس کی عربی لغت میں 72 معنی ہیں۔ کتنے؟ پھر بولو کتنے؟ لو پھر لکھو، شیعہ کا معنی جماعت، شیعہ کا معنی فرقہ، شیعہ کا معنی گروہ، شیعہ کا معنی پارٹی، شیعہ کا معنی ٹولہ،
شیعہ کا معنی تابع دار، شیعہ کا معنی مددگار. کو بات کی سمجھ آ رہی بھائی؟ یہ ہے لغوی معنی، سمجھ آ رہی ہے؟ جہاں لفظ شیعہ کی تعریف لکھی ہے، شیعہ ہوتا کون ہے، شیعہ بنتا کیسے ہے، شیعہ کہتے کسے ہیں، وہاں المنجز سے لے کر لسان العرب تک تمام عربی لغت کی کتابوں کی میری ذمہ داری ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ شیعہ کا معنی جماعت ہے، شیعہ کا معنی فرقہ ہے، شیعہ کا معنی گروہ ہے، شیعہ کا معنی ٹولہ ہے، شیعہ کا معنی پارٹی ہے، شیعہ کا معنی تابع دار ہے، شیعہ کا معنی مددگار ہے. جہاں لفظ شیعہ کی تعریف لکھی ہے، شیعہ ہوتا کون ہے، شیعہ بنتا کیسے ہے، شیعہ کہتے کسے ہیں، وہاں لکھتا ہے ہر گروہ شیعہ نہیں، ہر جماعت شیعہ نہیں، ہر فرقہ شیعہ نہیں، ہر تابع دار شیعہ نہیں، ہر مددگار شیعہ نہیں. تو شیعہ کون ہے؟ لکھتا ہے دنیا میں واحد وہ ایک فرقہ ہے جو بعد از رسول علی اور اولاد علی سے محبت بھی رکھے اور علی کی خلافت کو بلا فصل تسلیم کرے. بھائی کو سمجھ آ رہی ہے؟ ہر بندہ شیعہ نہیں ہوتا. اور آسان جملہ کہہ دوں، ہر بندہ شیعہ نہیں ہوتا. شیعہ وہ ہوتا ہے جو نبی کے بعد جناب علی کو اپنا پہلا امام مانے. پہلا اونچی بولو ہماری، پہلا جو پہلا مانے وہ شیعہ ہے، جو چوتھا مانے وہ شیعہ نہیں. اوکے سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ اگر نہیں سمجھ آئی تو ملنگوں کی زبانی بتا دوں شیعہ کون ہوتا ہے. ہر بندہ شیعہ نہیں ہوتا. شیعہ وہ ہوتا ہے کہ جو چوک میں کھڑے ہو کر بے بانگ دہل کہے دمادم مست کلندر علی کا. دمادم مست کلندر علی کا پہلا نمبر. جو کہنا پہلا نمبر اے ہے شیعہ، جو کہ چوتھا وہ ہے غیر شیعہ. اور میں آیت کا ترجمہ کرنا لیکن ذہن میں رہے شیعہ کون ہوتا ہے. شیعہ وہ ہوتا ہے جو نبی کو پہلا، نبی کے بعد علی کو پہلا امام مانے، اپنا امام مانے پہلا، تو پھر شیعہ ہے. ہوں سمجھ آ رہی ہے؟ لوگ آیت میں نے پڑھی ہے وَإِنَّ مِن شِیَّتِهِ لَإِبْرَاہِیم. ترجمہ نواب صدیق الحسن بپالی اہل حدیث، ملا فخر الدین رازی اہل سنت، مولانا ابو لعلی مدودی اسلامی جماعت، مفتی محمد شفیع دیوبندی، پیر کرم شاہ بریلوی، مولانا فتح محمد جلندری، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، شاہ رفیع الدین محدث دہلوی، شاہ عبدالحق محدث دہلوی، قاری اشرف علی تھانوی، احمد رضا خان بریلوی، پھر فرمان علی شیعہ سے لے کے نور الدین مرزائی تک ترجمے کی ذمہ داری ہے. اگر کوئی مائی گلال کہے اس نے آیت کا ترجمہ غلط کیا ہے، مجھے دنیا کی جس عدالت میں دل چاہے بلاؤ، میری سزا ہے موت. اگر ہے ترجمہ صحیح تو پھر شیعہ ذہن میں رہنا چاہیے. شیعہ کون ہوتا ہے؟ جو نبی کے بعد علی کو اپنا پہلا امام مانے. اب سن قرآن، اللہ فرماتا وَإِنَّ مِن شِیَّتِهِ لَإِبْرَاہِیم، اور بے شک ابراہیم شیعوں میں سے ہے. میں نے بڑی ویسے کوشش کی تھی تمہیں سمجھانے کی، لیکن ذاکر سننے والے بندوں کو قرآن کی سمجھ نہیں آتی، یہ مجھے پتا ہے. میں نے بڑی کوشش کی ہے نا، 5 منٹ ضائع کیے تھے. شیعہ کون ہوتا ہے؟ جو نبی کے بعد علی کو اپنا پہلا امام مانے، وہ شیعہ ہوتا ہے نا. تو تجھے تو ولاء علی کا جمپ آ جانا چاہیے تھا. یہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ وَإِنَّ مِن شِیَّتِهِ لَإِبْرَاہِیم، اور بے شک ابراہیم شیعوں میں سے ہے. تو شیعہ کون ہوتا ہے؟ جو نبی کے بعد علی کو اپنا پہلا امام مانے. تو آہاں قرآن پڑھ کر دیکھتا ہے کہ اب واقعی ابراہیم نے علی کو اپنا امام مانا ہے. تو بات سمجھ آئی بھائی؟ ہیں ہر بندہ شیعہ نہیں ہوتا. تو اللہ کہتا ہے ابراہیم شیعوں میں سے ہے. تو پھر علی کو ابراہیم نے اپنا امام مانا ہوگا تو شیعہ ہوگا نا. ہے نہ مانے تو شیعہ ہی نہیں. تو اللہ کہتا ہے شیعہ ہے، پھر مانا تو ہوگا نا، چاہے مولوی کو نظر آئے یا نہ آئے. میں نے لاہور کے اندر میں مجلس پڑھ رہا تھا، تو جب اشتہار کے اوپر لکھا نا بانی نے کہ سابق دیوبندی، سارا محکمہ میرا اکٹھا ہو گیا. کچھ مجھے سننے کے لیے آئے، کچھ دیکھنے کے لیے آئے.
اتفاق سے موضوع یہی چل رہا تھا. اس نے موضوع دیا مذہب شیعہ کی صداقت پر، تو یہی موضوع چل رہا تھا. انہوں میری برادری کے مولوی تھے، انہوں نے میری طرف دیکھا، دیکھ کے فوراً رکا لکھا. مجھے کہتے قاری صاحب شریعت کی کتنی حدیں ہوتی ہیں؟ گھبرا گئے ہو؟ شریعت کی کتنی حدیں ہوتی ہیں؟ میں نے مولویوں کی طرف دیکھا، میں نے کہا مولویوں تمہاری شریعت کی یا نبی کی شریعت کی؟ تمہاری شریعت کی یا نبی کی شریعت کی؟ کہتے نہیں آپ کو ہم سمجھا رہے ہیں کہ شریعت کی 3 حدیں ہوتی ہیں، 3. میں نے کہا جی پھر؟ کہتے لہذا 3 مرتبہ لفظ شیعہ قرآن سے دکھاؤ. تو کتنی بار؟ ذرا اونچی تو بولو. تو اجے تک 3 تے 5 جی فرق دا پتا کوئی نہیں. میں تمہیں کیویں سمجھاواں؟ کہتے ہیں 3 مرتبہ لفظ شیعہ قرآن سے دکھاؤ. میں نے کہا مولویو تم بار بار تینوں کی بات کرتے ہو، ان تینوں کو چھوڑو، ہم 11 مرتبہ لفظ شیعہ قرآن سے دکھاتے ہیں. کو سمجھا رہی بھائی؟ اچھا یہ میں نے آیت پڑھی ہے پارہ نمبر 23 ہے سورۃ الصفات سے، اور لفظ شیعہ کی دوسری آیت پڑھا ہوں پارہ نمبر 20 ہے سورہ القصص ہے. گھر جا کے قرآن کھول کے چیک کر لینا. اللہ ہمارا ھذا من شیعتہ وھذا من عدوہ. ایک موسیٰ کا شیعہ تھا، وھذا من عدوہ، دوسرا موسیٰ کا دشمن تھا. اچھا قرآن نے 2 ہی تو راستے بتائے ہیں، یا نبی کا شیعہ، بولو تو صحیح، یا نبی کا شیعہ یا نبی کا دشمن، یا نبی کا شیعہ یا نبی کا دشمن. یا تو شیعہ بن کے نبی کا تابع دار ہو جا، یا پھر کچھ اور ہو جا. کتنی آیتیں ہوئی ہیں؟ اور میری طرف بتائیں کتنی؟ 2. تیسری آیت میں نے ایسی پڑھنی ہے. تیسری آیت میں اللہ نے شیعوں کا بڑا مسئلہ حل کیا. اللہ کو پتا تھا نا 1400 سال بعد جا کے مولویوں نے علی کے شیعوں کو تنگ کرنا ہے، اور مسجدوں میں کھڑے ہو کے کہنا یا علی مدد نہ کہو، یا رسول مدد نہ کہو، اللہ ہی سے مانگو، اللہ ہی دیتا ہے، اللہ ہی سب کچھ کر سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ کے علاوہ کو حاجت روا نہیں، علی بھی غیر اللہ ہے، نبی بھی غیر اللہ ہے، یا علی مدد نہ کہو. تو اللہ نے 1400 سال پہلے قرآن کے اندر آیت نازل کر کے مولوی کے منہ پہ تماچا مار کر مولوی کا منہ ہمیشہ کے لیے توڑ کے رکھ دیا. کہا 1400 سال بعد جا کے علی کے شیعوں کو تنگ نہ کرنا کہ یا علی مدد نہ کہو. آج یہ آیت پڑھ لے، اللہ فرماتا ہے فاستغاثہ الذی من شیعتہ، مدد مانگی موسیٰ کے شیعہ نے موسیٰ سے. آگے میرا جملہ بھائی کو بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ مدد مانگی موسیٰ کے شیعہ نے موسیٰ سے، تو مسئلہ حل ہو گیا. جس کا کوئی شیعہ ہو وہ اپنے مولا سے مدد مانگ سکتا ہے، اپنے مولا سے مدد مانگ سکتا ہے. اگر مولا سے مدد مانگنا گناہ تھا، شرک تھا، بدعت تھا، کفر تھا، تو جب موسیٰ کے شیعہ نے جناب موسیٰ سے کہا تھا یا موسیٰ ادرکنی فی سبیل اللہ، موسیٰ اللہ کے لیے میری مدد کو پہنچو، تو موسیٰ کا حق بنتا تھا اپنے شیعوں کو کہہ دیتا او میرے شیعہ مجھ سے کیوں مدد مانگتا ہے؟ اللہ سے مانگ. بات سمجھ آ رہی؟ مجھ سے کیوں مدد مانگتا ہے؟ تو اللہ سے مانگ. چلو موسیٰ کو چھوڑتا ہوں، اللہ کا حق بنتا تھا، اللہ ہی کہہ دیتا اے موسیٰ اپنے شیعہ کو سمجھا، اس کو کہو یہ تجھ سے کیوں مدد مانگتا ہے، اس کو کہو مجھ سے مدد مانگے. نہ اللہ نے کہا نہ موسیٰ نے کہا، تو مسئلہ حل ہو گیا. فاستغاثہ الذی من شیعتہ، مدد مانگی موسیٰ کے شیعہ نے موسیٰ سے. وہ عقل کے کالج کے بگوڑے ملاؤں، اگر موسیٰ کا شیعہ موسیٰ سے مدد مانگ سکتا ہے تو حیدر کا شیعہ حیدر سے مدد کیوں مانگ؟ بھائی سمجھ آ رہی ہے؟ کتنی آیتیں میں پڑھی ہے لفظ شیعہ پہ ہیں؟ اونچی بولو. ہاں ہوں شریعت کی حد میں توڑنے لگا ہوں، تینوں سے میں آگے جانے لگا ہوں. سمجھ آ رہی ہے نا؟
چوتھی آیت میں نے ایسی پڑھنی ہے، ایسی پوری دنیا میں کوئی مائی کا لال مولوی اس آیت کا جواب دے، مذہب بھی چھوڑوں گا، منہ مانگا انعام بھی دوں گا، اس کے ہاتھ پہ بیعت بھی کروں گا۔ اگر ترجمہ تم نے سمجھ لیا تو ولا علی کا جمپ آ جائے گا۔ پڑھوں آیت چوتھی، پارہ نمبر 16 ہے، سورہ مریم ہے، سن قرآن۔ اللہ فرماتا ہے ثم لننزعن من کل شیاۃ ایہم اشد علی الرحمن عتیا۔ اللہ فرماتا ہے حشر کے دن ہم تمام منکروں کو، تمام نافرمانوں کو شیعوں سے نکال کے علیحدہ کر کے جہنم میں پھینک دیں گے۔ جی یہ مقرر ذاکروں کو کہی ہے، مولویوں نہیں۔ تو سمجھائی ہم نے آیت پڑھنی تھی، پڑھ دی۔ اللہ فرماتا ہے ثم لننزعن من کل شیعۃ ایہم اشد علی الرحمن عتیا۔ اللہ فرماتا ہے حشر کے دن ہم تمام منکروں کو، تمام نافرمانوں کو، تمام اکڑہاؤں کو شیعوں سے نکال کے علیحدہ کر کے جہنم میں پھینک دیں گے۔ اچھا کتنی آتی ہوئی ہیں؟ 4۔ ان 5ویں آیت پڑھوں؟ ہے موڈ سننے کا؟ سن پھر اللہ فرماتا ہے فی شیع الاولین، شیعہ ہی پہلی امت ہے۔ اچھا میں تو پانچوں کے صدقے 5 آیتیں پڑھی ہیں، میں نے 5 تن کے صدقے 5 آیتیں لفظ شیعہ کی پڑھی ہیں تمہارے سامنے۔ کسی مائی کے لال کے دم میں کوئی دم ہے؟ پوری دنیا کے مولویوں کو میرا چیلنج ہے، چاہے کوئی ٹوکے کی شکل میں ہو یا کسی جلالی کی صورت میں ہو یا کوئی دنیا پر کا ڈنگر ہو، پوری دنیا کے مولویوں کو میرا چیلنج ہے، تمہارے دم میں دم ہے؟ تو میں نے تو 5 آیتیں لفظ شیعہ کی پڑھ کے دکھائی ہیں۔ تمہارے دم میں دم ہے تو مجھے 3 آیتیں پڑھ کے سناؤ۔ کیونکہ تم ہو 3 تنی، میں ہوں 5 تنی۔ میں بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ ہے؟ اچھا میرا دل چاہ رہا ہے میں تمہیں مسئلہ وہ سناؤں جس نے مجھے شیعہ کیا تھا۔ ان ہے موڈ سننے کا؟ یار مجھے جگہ خالی لگتی ہے نا، دکھ ہوتا ہے بندوں کو۔ میں نے کہا آگے آ جاؤ تھوڑا سا، اور میرا موڈ ہے تمہیں پہلے سنانے کا، لیکن تم سننے ہی نہیں شاید چاہتی، تھوڑے تھوڑے آگے آ جاؤ۔ بھائی سمجھ آ رہی ہے؟ میں ہوں 5 تنی اور وہ ہیں 3 تنی۔ میں نے 5 پڑھ کے دکھائی ہیں، وہ 3 پڑھ کے دکھائیں۔ ہم ترجمہ بھی نہیں پوچھیں گے، شیعہ مذہب چھوڑ دیں گے۔ ہوں میرا دل چاہتا ہے تمہیں مسئلہ وہ سناؤں جس نے مجھے شیعہ کیا تھا۔ اور پچھلے سال میں نے تمہیں 3 مولوی شیعہ کر کے دیے نیٹ کے اوپر۔ بندے شیعہ سور سے نہیں ہوتے، بندے شیعہ علم سے ہوتے ہیں، علم سے یا دلائل سے شیعہ ہوتے ہیں۔ جو نوجوانوں جن نوجوان نیٹ چلاتے ہیں ان کو پتہ ہے، فیس بک پہ چیک کر لینا۔ اب پچھلے سال میں نے 3 مولوی تمہیں شیعہ کر کے دیے ہیں، اور ایک تو مولوی ایسا ہے جس کا نام سن کے تم نے گھبرا جانا۔ وہ سانگلے ہل کا رہنے والا، اہل حدیثوں سے شیعہ کیے 5 سال کے بعد، یعنی 5 سال باقاعدہ مناظرہ ہوتا رہا تھا، اور 5 سال کے بعد وہ شیعہ ہوا۔ اس نے پھر میڈیا پہ شیعت کا اعلان کیا، اس کا نام ہے قاری ابو سفیان۔ کیا نام ہے؟ اور ایمان سے بتاؤ، اوے ابو سفیان کا شیعہ ہونا کوئی معمولی بات ہے؟ یہ میں نے تمہیں شیعہ کر کے دیا اہل حدیثوں سے۔ دوسرا مولوی شیعہ کیا پھر اہل حدیثوں کا، قاری عبداللہ، یہ گجران والے کا اہل حدیث ہے۔ تیسرا مولوی شیعہ کیا جلیل احمد شاکر جماعت اسلامی کا، جا کے چیک کر لینا۔ یہ تو نیٹ کے اوپر ہے، میں مجلس پڑھ رہا تھا، مجلس کے اندر ہی شیعہ ہو گیا تھا۔ ہم سمجھ آ رہی ہے؟ اس کی فوٹو بھی دیکھ لینا۔ اور علی پور گلواں بہاولپور کا علاقہ تھا جہاں میں گیا تھا پڑھنے کے لیے، وہی شیعہ ہو گیا تھا۔ تو بندے ایسے تو شیعہ نہیں ہوتے ہیں کہ بندہ کہے کو ماتم کہاں لکھا تھا تم قصیدہ سناؤ آگے تو بندہ شیعہ ہو جائے گا؟ ہوئے گا ایسا؟ نہیں ہو سکتا ایسے شیعہ۔ علم سے بندے شیعہ ہوتے ہیں، دلائل سے شیعہ ہوتے ہیں۔ جو میں مسئلہ وہ سنانے لگوں جس نے مجھے شیعہ کیا تھا۔ نہ مجھے کسی مولوی کے علم کا خوف ہے، نہ کسی بدماش کی غنڈہ گردی کا مجھے خطرہ ہے۔ لو بس شیعہ سن لیں، اللہ یہ تو فرماتا ہے قرآن میں کہ ابراہیم شیعوں میں سے ہے، لیکن یہ وعدے نہیں کرتا کس کے شیعوں سے ہے۔
مفسروں نے اس کی مختلف تفسیریں لکھی ہیں. کسی نے لکھا کہ ہی کی ضمیر جناب نوح کی طرف جاتی ہے، لہذا ابراہیم جناب نوح کے شیعوں سے ہیں، لیکن ہے غلط. کیوں غلط ہے؟ میرے بھائیوں کی کتاب ہے جس کا نام ہے لغات الحدیث، لکھنے والا ہے علامہ وحید الزمان اہل حدیث، باب ہے شین والا. اگر اس میں حوالہ نہ ہو تو میرا قتل معاف. اما وحید الزمان اپنی کتاب لغات الحدیث میں لکھتا ہے کہ جس نے لکھا ہے ابراہیم جناب نوح کے شیعوں سے ہے، غلط ہے. کیوں غلط ہے؟ کہتا ہے اس لیے غلط ہے کہ جب تک اس آیت کے شان نزول کو نہ دیکھا جائے. اللہ نے اس آیت کو نازل کس جگہ پہ کیا تھا؟ اس وقت تک پتہ ہی نہیں چل سکتا ابراہیم کس کے شیعوں میں سے ہے. آگے وہ لکھتا ہے اس آیت کو اللہ نے نہ مکے میں نازل کیا نہ مدینے میں نازل کیا، بلکہ اس زمین پہ نازل کیا ہی نہیں. پھر کس جگہ پہ نازل کیا؟ لکھتا ہے قرآن گواہ ہے، آواز خالق آتی ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گی اپنے عبد کو، جو لے گی اپنے بندے کو واسطے سیر کے راتوں رات مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک. وحید الزمان لکھتا ہے کہ جب شب معراج اللہ کے رسول 5ویں آسمان پر پہنچے. اور کوئی سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ جب شب معراج اللہ کے رسول 5ویں آسمان پر پہنچے، وہاں 4 نبیوں کے لیے کرسیاں لگائی گئی. کتنے نبیوں کے لیے؟ اونچی بول، کتنے نبیوں کے لیے؟ کتنے نبیوں کے لیے؟ 4 نبیوں کے لیے کرسیاں لگائی گئی. ان 4 نبیوں میں ایک نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے. جب 4 نبی اپنی کرسیوں پر بیٹھ گئے، اللہ کے نبی کے لیے علیحدہ نور کا ممبر لگایا گیا. اللہ کے نبی اپنے ممبر پر بیٹھ گئے. تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابراہیم نے اپنی دائیں جانب دیکھا. کیا دیکھا؟ ایک نور کا ناکا ہے، اس پر ایک نوری سوار ہے. ایک نور کا ناکا ہے، اس پر ایک نوری سوار ہے. اس سوار کے چہرے سے نور کی شعائیں نکل رہی ہیں. جب حضرت ابراہیم نے دیکھا نا سوار بھی نوری ہے، سواری بھی نوری ہے، سوار کے چہرے سے نور کی شعائیں نکل رہی ہیں، دیکھ کر فرماتے ہیں یا رسول اللہ یہ سوار کون ہے؟ کوئی نبی ہے یا کوئی رسول ہے؟ جب پوچھا نہیں یہ سوار کون ہے، کوئی نبی ہے یا رسول ہے؟ اس وقت وحید الزمان لکھتا ہے پھر لکھ لو جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، قاری صحابت پھر اپنی عادت کے مطابق مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، اور آج سے لے کے قیامت تک، پاکستان سے لے کے سعودی عرب تک، ملا عبد الوہاب روپڑی سے لے کر امام کعبہ تک چیلنج کر رہا ہے کہ لکھ لو. وحید الزمان لکھتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم نے دیکھا سوار بھی نوری ہے، سواری بھی نوری ہے، پوچھا یا رسول اللہ یہ سوار کون ہے؟ کیا نبی ہے؟ کوئی رسول ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ابراہیم غور سے دیکھ لے، یہ سوار نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول ہے، یہ سوار میرا بھائی علی ابن ابی طالب. علی علی لو جس کے لیے میں نے محنت کی ہے نا اگلا جملہ سمجھنا. حضرت ابراہیم نے پوچھا یا رسول اللہ یہ سوار کون ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ میرا بھائی علی ہے. حضرت ابراہیم نے پھر دوسرا سوال کیا یا رسول اللہ اگر یہ علی ہے تو علی کے چہرے سے جو نور کی شعائیں نکل رہی ہیں یہ کون ہے؟ تو بات سمجھ آ رہی ہے؟ کہا اگر یہ علی ہے تو علی کے چہرے سے جو نور کی شعائیں نکل رہی ہیں یہ کون ہے؟ جب کہا نا یہ شعائیں کون ہیں، ہو سکتا اللہ کے نبی فرمایا ابراہیم غور سے دیکھ لے یہ علی ہے، اور علی کے چہرے سے جو نور کی شعائیں نکل رہی ہیں یہ علی کے شیعہ ہیں. بھائی سمجھ آئیے؟ لو جس کے لیے میں نے محنت کی ہے میرا ہم فکر اگلا جملہ سمجھنا ہے. جب کہا نا یہ علی اور علی کے شیعہ ہیں، وحید الزمان لکھتا ہے پھر حضرت ابراہیم سے رہا نہ گیا. پر بات ہے یا رسول اللہ اگر یہ علی اور علی کے شیعہ ہیں جن کا اتنا بلند مقام ہے کہ جہاں علی وہاں علی کے شیعہ ہے، کہا واقعی اگر یہ علی اور علی کے شیعہ ہیں تو پھر میرے لیے بھی دعا کرو اللہ مجھے بھی علی کے شیعوں میں داخل کرے. اللہ مجھے بھی علی کے شیعوں میں
اونچی بولو ذرا، علی کے شیعوں میں، پھر بولو علی کے شیعوں میں۔ اگر ابراہیم کی دعا تمہاری اس کتاب میں ابھی تک لکھی نہ ہو، مولوی تمہارا نہ ہو، کتاب لغات الحدیث نہ ہو، باب شین والا نہ ہو، تو پھر میں مجرم لکھیا تو پھر سن لے۔ حضرت ابراہیم نے دعا کے لیے اپنے ہاتھ بلند کیے اور دعا یہ مانگی، اللہم اجعلنی من شیعت علی، اللہم اجعلنی من شیعت علی، اے اللہ مجھے علی کا شیعہ بنا دے، مجھے علی کا شیعہ بنا دے۔ وہی تو زمان لکھتا ہے، ابراہیم کی دعا کے الفاظ ابھی ختم نہیں ہوئے تھے، آواز خالق جبریل فرمایا جی رب جلیل، کہا جا کے جلدی سے میرے محمد سے کہہ دو ہم نے ابراہیم کی دعا کو قبول کر لیا ہے، وَإِنَّا مِن شِيَّتِهِ لَإِبْرَاہِيمَ، بے شک ابراہیم تو علی کے شیعوں تھے۔ بات سو شیعہ سنیں دوستو، جب میں نے اپنی آنکھوں سے عبارت کو پڑھا نا کہ ابراہیم کو مولوی ہے، کون ہے؟ اللہ کا نبی ہے، صرف نبی نہیں بلکہ خلیل ہے، خلیل کا تک بھی نہیں بلکہ خود امام ہے، امام تک بھی نہیں بلکہ جد انبیاء ہے۔ جب میں نے آنکھوں سے اس عبارت کو پڑھا نا کہ جب حضرت ابراہیم جیسے نبی کا علی کے بغیر گزارا نہیں، تو میں پھر سوچا کاری تیرا بھی پھر علی کے بغیر گزارا نہیں۔ گھبرا تو نہیں گئے؟ اوے ڈر تو نہیں گئے؟ اچھا تم کن سے ڈرتے ہو؟ ان مولویوں سے؟ ہاں میں نے نیٹ کو بھی کہا ہے، تمہارے سامنے بھی کھڑے ہو کے کہہ رہا ہوں، اس پوری دنیا میں میں نے کسی پاکستان کا نام نہیں لیا، جہاں تک دنیا ہے پوری دنیا میں نہ میں کسی اور ذاکر کا ذمہ دار ہوں، نہ کسی اور مولوی کا ذمہ دار ہوں، لیکن اپنے پورے مذہب شیعہ کا ذمہ دار ہوں، پورے مذہب شیعہ کا ذمہ دار ہوں۔ لکھ لو، جب تک میری رگوں میں یہ خون چل رہا ہے، ابھی تک اس ماں نے اس لال کو پیدا نہیں کیا جو میرے سامنے بیٹھ کے مذہب شیعہ کو غلط ثابت کر کے چلا جائے۔ رکھا مولوی کے سر پہ قرآن، پوچھ ابراہیم کو مولوی ہے، نبی ہے، خلیل ہے، بلکہ امام ہے، جد انبیاء ہے۔ پھر حضرت ابراہیم نے کیوں یہ دعا مانگی، اللہ مجھے علی کا شیعہ بنا؟ رکھنا اس مولوی کے سر پہ قرآن اور پوچھے سے، پہلے تو پوچھے گا کسی اس جمعرات والے مولوی سے، اس کو تو پتہ ہی نہیں، اگر کسی کو پتہ تو اس نے بتانا ہی نہیں، اگر کسی نے میری طرح بتا دیا تو مسجد میں رہنا ہی نہیں۔ مسجد میں لوگوں نے کہنا اس مولوی کو مسجد سے نکالو، یہ دی داڑھی ساڑھے ورگی ہے، یہ وچوں شیعہ ہے، یہ وچوں، میں کہنا دعا کرو کوئی وچوں شیعہ ہوئے، کوئی چبل دا پتر تو شیعہ نہ ہوئے، بندے کو وچوں شیعہ ہونا چاہیے۔ میں نے بڑا جملہ کہنا کہ حضرت ابراہیم نے کیوں دعا مانگی اللہ مجھے علی کا شیعہ بنا، اگر تم سمجھ گئے تو بڑا جملہ ہے، کوئی چھوٹا جملہ ہے؟ کیوں دعا مانگی اللہ مجھے علی کا شیعہ بنا؟ حضرت ابراہیم نبی بھی تھے، امام بھی تھے، خلیل بھی تھے، جد انبیاء بھی تھے، لیکن یہ بھی جانتے تھے جب تک کوئی بندہ علی کا شیعہ نہ بنا جنت میں جا سکتا ہی نہیں۔ یہ پتہ کتنی کتابوں میں حدیث ہے میرے بھائیوں کی؟ 114 کتابوں میں۔ او کیمرہ مین، یہ کیمرہ میرے تے نہ فٹ کر چھڑی، کسی اگے پیچھے بھی کریں، ہاں کوئی سمجھ آ رہی بھائی ہیں؟ یہ پتہ کتنی کتابوں میں حدیث ہے کہ جب تک کوئی بندہ علی کا شیعہ نہ بنا جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ پتہ کتنی کتابوں میں حدیث ہے میرے بھائیوں کی؟ 114 کتابوں میں۔ ذرا بول، ہاں 100، اونچی ذرا بول، 114 کتابوں میں۔ تیری 114 کتابوں میں حدیث ہے کہ نبی پاک نے فرمایا میری امت کے 73 فرقے ہوں گے۔ اچھا سارے جنت میں جائیں گے؟ فرمایا کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، سارے کے سارے جہنمی، ایک فرقہ جنتی۔ انہیں اس بات کی بین دلیل ہے نا
یہ 73 فرقے ایک جیسے نہیں. اگر ہوتے ایک جیسے یا سارے جنت میں ہوتے یا سارے ہوتے جہنم میں. اب 72 جا رہے ہیں جہنم میں بقول نبی پاک کے، ایک جا رہا ہے جنت میں. او نوجوانوں، میں نے شرح کرنی ہے اس حدیث کی، اب سمجھنا تم نے. نبی پاک نے کیا فرمایا؟ 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنمی، ایک فرقہ جنتی. اب 72 جا رہے ہیں جہنم میں، 73واں جا رہا ہے جنت میں. ہن سمجھ آ رہی ہے 73واں فرقہ 72 جیسا نہیں. اے 72 فرقے 73 میں جیسے نہیں. یہ 72 جو ایک جیسے جہنم میں جا رہے ہیں، ان 72 کا سب کچھ ایک ہے. اے 72 فرقے جو جہنم میں جا رہے ہیں، 72 کا سب کچھ ایک ہے. وہ 73واں فرقہ جو جا رہا ہے جنت میں، اس کا سب کچھ ان سے علیحدہ ہے. ہوں سمجھ آ رہی ہے نا؟ جنتی فرقے کا کلمہ بھی اور ہے، جنتی فرقے کی اذان بھی اور ہے، جنتی فرقے کے روزے کے ساری اور افطاری کا ٹائم بھی اور ہے، جنتی فرقے کا امام بھی، بولہاں ذرا امام بھی. اب کوئی بندہ 72 میں نہیں جائے گا. ہر بندہ کہے گا 73واں فرقہ میرا ہے، میں ہی جنتی ہوں. شیعہ کہیں گے ہم جنتی ہیں، ہمارے بھائی کہیں گے نہیں نہیں ہم جنتی ہیں. شیعہ کسی مولوی کے سامنے کہہ بیٹھے نا ہم جنتی ہیں، مولوی کہتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. شیعہ اور جنت یہ تو جوڑ ہی نہیں. لیکن اب جوڑ بننے لگی ہے بقول نبی پاک کے. شیعہ اور جنت کی جوڑ اب بننے لگی ہے بقول نبی پاک کے، میرے نہیں. مت میرا سر پان واسطے راج کھلو جو. نہ میں نے حدیث بنائی ہے نہ مجھ پہ حدیث آئی ہے. نبی پاک نے حدیث فرمائی ہے، صحابہ کرام نے سن کے سنائی ہے، ترمذی شریف کے اندر آئی ہے، تو پھر میں نے پڑھ کے سنائی ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب کوئی بندہ 72 میں نہیں جائے گا، ہر بندہ کہے گا 73واں فرقہ میرا ہے. تو پھر فیصلہ کیسے ہوگا؟ جیسے اللہ قرآن میں فرماتا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کہ جب تمہارے درمیان کوئی تنازع ہو جائے اپنے فیصلے کو لے کے وہ اللہ اس کے رسول کے پاس. چل ہاں دونوں شیعہ سنی بھائی مل کر اللہ کے نبی کے گھر چلتے ہیں. چلنا دونوں شیعہ سنی بھائی مل کے اللہ کے گھر، نبی کے گھر چلتے ہیں. ایک بار چل صحیح میرے نال. چل ہاں دونوں شیعہ سنی بھائی مل کر اللہ کے نبی کے گھر چلتے ہیں. جا کے دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں. دروازہ کھلتا ہے تو اللہ کے نبی سے پوچھ لیتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا فرمان ہے میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنمی، ایک فرقہ جنتی. یا رسول اللہ ذرا یہ تو بتاؤ اس جنتی فرقے کا نام کیا ہے اور اس کا امام کون ہے؟ جیسے میں اپنی قوم کا خادم، اپنی قوم کا نوکر، اپنے بھائیوں کی 114 کتابوں سے حدیث رسول دکھاؤں گا. کائی مائی گلال پوری دنیا میں مجھے کسی اپنی پھٹی ہوئی کتاب سے اپنا نام بھی نبی پاک کی زبان سے ثابت کرے، اپنے اور اپنے امام کے جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ بھی نبی کی زبان سے ثابت کرے. میں ترجمہ نہیں پوچھوں گا، شیعہ مذہب چھوڑ دوں گا. نہیں تو پر کتنی کتابیں ہیں؟ 100. بولو تو صحیح. دسنیاں میں نے تسی بولو تو بھی آبادار. 100، پھر بولو 100، پھر بولو بھائی 100. تو تمہاری 114 کتابوں میں حدیث رسول نہ ہو تو میرا قتل معاف. جس کو مناظرے کا شوق ہے بالکل میرا لحاظ نہ کرے، کاغذ اور قلم نکال کر کتابوں کے نام بھی لکھ لے، ان کے لکھنے والے مصنفوں کے نام بھی لکھ لے اور ان کے مذہبوں کے نام بھی لکھ لے. لکھو. پھر تمہاری پہلی کتاب ہے تفسیر ابن جریر، محمد بن جریر طبری، 310 ہجری میں پیدا ہونے والا اہل سنت لکھتا ہے. دوسری کتاب ہے تفسیر در منصور، 9ویں اور 10ویں صدی کے مجدد محدث مفسر مورخ، 560 کتابوں کے مصنف علامہ جلال الدین سیوطی اہل سنت لکھتا ہے. تیسری کتاب ہے تفسیر فتح القدیر، ملا شوکانی اہل حدیث لکھتا ہے. چوتھی کتاب ہے تفسیر فتح البیان، نواب صدیق الحسن بپالی اہل حدیث لکھتا ہے. 5ویں کتاب ہے کنز الاعمال، حسام الدین ملا علی متقی
اہل سنت لکھتا ہے چھٹی کتاب ہے ریاض النظرہ فی المناقب اشرا مبشرہ وحب الدین تبری اہل سنت لکھتا ہے 7ویں کتاب ہے السوائق محرقہ مفتی مکہ شہاب الدین ابن حجر مکی مکہ کا مفتی اہل سنت لکھتا ہے 8ویں کتاب ہے ارجح المطالب ملا عبید اللہ مرسری اہل سنت لکھتا ہے 9ویں کتاب ہے کوكب الدری مفتی صالح کشفی اہل سنت لکھتا ہے 10ویں کتاب ہے جنابی المودت قاضی سلیمان کندوزی مفتی قسطنطنیہ اہل سنت لکھتا ہے 11ویں کتاب ہے حلیۃ الاولیاء ملا ابو نعیم ثوحانی اہل سنت لکھتا ہے 12ویں کتاب ہے تذکرۃ حواس الامہ مصنف سیبط ابن جوزی اہل سنت لکھتا ہے 13ویں کتاب ہے فرائض الصمتین علامہ حمامانی اہل سنت لکھتا ہے 14ویں کتاب ہے تفسیر قرطبی علامہ قرطبی اہل سنت لکھتا ہے 15ویں کتاب ہے عجابہ للمناقب کرابہ ڈاکٹر طاہر القادری اہل سنت لکھتا ہے 16ویں کتاب ہے مناقب خاردمی علامہ خاردمی اہل سنت لکھتا ہے اگر تمہاری 114 کتابوں میں حدیث رسول نہ ہو مجھے دنیا کی جس عدالت میں دل چاہے بلا کے سرے عام پھانسی پہ لٹکاؤ ہے تو پھر سنو لکھو راویوں کے نام ان جابر بن عبداللہ ان ابن عباس ان ابی سعید خدری ان ام سلمہ ان ابی ذر غفاری ان مقداد بن اسود ان عمار بن یاسر ان سلمان فارسی رضی اللہ عنہم نحن كنا عند النبی فاقبل علی فقال النبی والذی نفسی بیدہ ان هذا وشیتہ لهم الفائزون یوم القیامہ یا علی انت وشیتک فی الجنہ یا علی انت وشیتک راضیین مرضیین حضرت جابر بن عبداللہ و ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما دونوں صحابی رسول راوی ہیں ہم اللہ کے نبی کے ارد گرد ایک دن اس طرح بیٹھے تھے جیسے شمع کے گرد پروانے ہوتے ہیں جیسے چاند کے گرد ستارے ہوتے ہیں فاقبل علی حیدر کرارائے میرے مولا کا آنا تھا اللہ کے نبی نے اپنے مقام کو چھوڑ کے کھڑے ہوئے جناب علی کو اپنے سینے سے لگانے کے بعد قسم اٹھا کے فرمایا کہ والذی نفسی بیدہ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے جن لوگوں نے قیامت کے دن کامیاب ہونا ہے جن لوگوں نے قیامت کے دن وہ جنت میں جانا ہے مذہب ان کا شیعہ ہوگا امام ان کا حیدر کرار میں نے اپنا مذہب قرآن سے بھی دکھایا اور نبی پاک کے فرمان سے بھی دکھایا انہوں جنہوں نک پونجن دی جاچ نہیں نا پاویں دی سینڈی وگ دی ہوئے وہ دیاں اڈیاں چ گویا پھنسیا ہوئے اس نے بھی شیعوں کے خلاف ہتھیار رکھا ہتھیار لیکن سارا سال ہتھیار بستے میں رہتا ہے جب محرم کا چاند نظر آتا ہے ہتھیار بستے سے باہر آ جاتا ہے رات کو چاند نظر آیا صبح میرے بھائی نے سپیکر کھولا اور کھول کے پڑھنا شروع کیا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ خبردار جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جائے اسے مردہ نہ کہو بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہیں وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ کہ تمہیں شعور نہیں وہ کیسے زندہ ہے یہ آیت پڑھ کے نا زہر شیعوں پہ اگلتا ہے غصہ شیعوں پہ نکالتا ہے شیعہ پاگل ہیں قرآن کہتا ہے شہید زندہ ہے یہ زندہ کا ماتم کرتے ہیں ماتم کرنا حرام ہے قرآن کہتا ہے شہید زندہ ہے یا زندہ کر ہوتے ہیں رونا حرام ہے اور بولو کہیں نا جن نے محرم سفر دے سارے جمعے نے وہ تواڈے تے لگنے نے کسی اور پاسے مولوی دا خیال جاندہ ہی نہیں ہے ہر مسجد سے آواز آتی ہے شہید زندہ ہے ماتم حرام ہے میری بات سنو بھائی شہید زندہ ماتم حرام ہے میں کہتا ہوں یہ بات تو وہ کرے جس کا پہلے اپنا ایمان ہو کہ شہید زندہ ہے جو بندے خود کی شہید کو زندہ نہیں مانتا اسے کیا حق ہے شیعوں کو ہے شہید زندہ ان کا کوئی ایمان نہیں شہید زندہ ہے نہ شہید کو زندہ یہ مانتے ہیں
کوئی ایمان نہیں. ان کا شہید زندہ، یہاں شہید کو زندہ مانتے ہیں. یہ تو جب شیعہ ماتم کہتے ہیں نا، ماتم، تو ماتم کی ضد میں کہتا ہے شہید زندہ ہے. یہ مانتا نہیں ہے شہید زندہ ہے، نہ اس کا ایمان ہے کہ شہید زندہ. آؤ میں دلیل دے دیتا ہوں، میری طرف دیکھنا. ماتم کریں تو تم کہتے ہو شہید زندہ ماتم حرام ہے. میں کہتا ہوں تیرا تو ایمان ہی نہیں شہید زندہ. دلیل سن لے. شیعہ ماتم کریں تو تم کہتے ہو شہید زندہ ماتم حرام ہے. ہاں اگر تیرا ایمان ہے کہ شہید زندہ ماتم حرام ہے، ہم شیعہ ماتم کو چھوڑ دیتے ہیں. بتا ہاں اگر تیرا ایمان ہے کہ شہید زندہ ماتم حرام ہے تو ہم شیعہ کیا کریں؟ پھر پتہ مولوی کیا کہتا ہے؟ ختم دعاؤ، ختم دعاؤ، ختم دعاؤ. پوچھ ختم تیری ماں کا دعائیں، حسین تو زندہ ہے. کوئی سمجھ آئی بھائی؟ ختم دعاؤ، ختم دعاؤ. اور کچھ ایسے آؤٹ آف سینس ہیں، ماتم کریں تو کہتے ہیں شہید زندہ ماتم حرام ہے. میں کہتا ہوں چلو شہید زندہ ماتم حرام تو ہم کیا کریں؟ پھر کہتا ہے پڑھ کے بخشو. پڑھ کے ذرا بولو ذرا، پڑھ کے. میں کہتا ہوں او بخشو، بتا ہاں کس کو بخشیں؟ تجھے تو یہی نہیں پتا بخشا کسے جاتا ہے. ہر بندے کو تو بخشا ہی نہیں جاتا. بخشا اسے جاتا ہے جس میں دو صفتیں ہوں، جو پہلے مردہ بھی ہو اور پھر گناہگار بھی ہو. کس حسین کو تم کہتے ہو قرآن پڑھ کر بخشو، جو حسین بذات خود معصوم ہے. ہوں سمجھ آ گئی نا؟ ان ختم والوں کا کوئی ایمان نہیں شہید زندہ. اگر ان کا ہوتا نا ایمان ختم والوں کا شہید زندہ، تو کبھی بھی شہید کا ختم نہ دعاتا، کیونکہ ختم ہوتا مردے کا، زندہ کا نہیں ہوتا. اچھا ایک ہیں ختم والے، ایک ہیں بے ختمے. او بہ جا پا چلے بہ. ایک ہیں ختم والے، دوسرے ہیں بے ختمے. جن سے میں چھال مار کے شیعہ ہوں. ان کو بھی جوش آتا ہے، یہ بھی کہتا ہے شہید زندہ ہے ماتم حرام ہے. ایمان ان کا بھی نہیں شہید زندہ. دلیل دوں؟ شیعہ ماتم کریں تو کہتا ہے شہید زندہ ماتم حرام ہے. جب ہم شیعہ اپنے کسی شہید سے مدد مانگے، شیعہ کہے یا علی مدد، یا عباس مدد، یا حسین مدد، پھر پتہ کیا کہتا ہے؟ وہ کیسے مدد کر سکتے ہیں، وہ کوئی زندہ ہے؟ سمجھ آئی بھائی؟ نہ ختم والوں کا ایمان ہے شہید زندہ، نہ بے ختمیاں کا ایمان ہے شہید زندہ. وہ شیعہ کہیں گے تمہارا مولوی قاری صحابت سیال کوٹ یا اسپیکر نے کہہ رہا تھا ہم دونوں کا تو ایمان نہیں شہید زندہ. شیعہ تم بتاؤ تمہارا ایمان ہے کہ شہید زندہ؟ الحمدللہ ہمارا ایمان ہے کہ شہید زندہ. وہ کہے گا شیعہ تمہاری سمجھ نہیں آتی، تمہارے قاری کی سمجھ نہیں آتی، زندہ بھی مانتے ہو پھر ماتم بھی کرتے ہو. میرے بھائی ٹھنڈے دل سے سوال کر لے، جواب سن لے. ہم شیعہ پاگل نہیں، قرآن سے ناواقف نہیں. ہمیں پتہ ہے قرآن میں اللہ فرماتا ہے شہید زندہ. ہم زندہ کو زندہ مانتے ہیں. ماتم پتہ کیوں کرتے ہیں؟ کہ ماتم کو حرام اللہ نہیں کرتا. ماتم کو حرام تو مولوی کرتا ہے. تو مولوی کا تو کام ہے 2 روپیہ لے لیے، حلال کو حرام کر دیا. ہاں جتنی حرام چیزیں نا پورے قرآن میں، اللہ بھائی نیم ان کا نام لے کے کہتا ہے یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے. نہیں تو میں آیت پڑھ دیتا ہوں. اللہ فرماتا ہے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ. اللہ فرماتا ہے تم پہ حرام ہے مردار، تم پہ حرام ہے خون، تم پہ حرام ہے سور کا گوشت، تم پہ حرام ہے غیر اللہ والی چیز، تم پہ حرام ہے شراب، تم پہ حرام ہے جوا. یعنی جتنی حرام چیزیں نا اللہ بھائی نے ان کا نام لے کے کہتا ہے یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے. اگر ماتم حرام تھا تو اللہ کو ماتم کی عربی نہیں آتی. اللہ یہ بھی کہہ دیتا ماتم حرام ہے، ہم شیعہ ماتم کو چھوڑ دیتے. بائے بسم اللہ سے لے کر والناس کی سین تک پورے قرآن میں کوئی مائی کا لال پوری دنیا میں مجھے ایک آیت پڑھ کے دکھائے جس میں لکھا ماتم شبیر حرام ہے، ہم شیعہ ماتم کو چھوڑ دیں. تو جب اللہ ماتم حرام کرتے نہیں تو میں سے کسی حکیم نے بتایا کہ تیرے کہنے سے ماتم کو چھوڑ دے. میں تجھے بتاتا ہوں ہم شیعہ شہید کا ماتم کیوں کرتے ہیں. ہم شیعہ شہید کا ماتم اس لیے کرتے ہیں کہ شہید کا ماتم نبی نے خود کہہ کے کروایا. رکھا مولویوں کے سر پہ کروایا یا کہ کرایا؟ تمہاری 2 کتابیں گواہ ہے، تاریخ تبری، دوسری سیرت النبی علامہ شبلی نعمانی کی لکھی ہوئی کتاب. ان دونوں کتابوں میں لکھا جب جنگ احد کے اندر رسول کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، اس وقت تمام مدینہ ماتم کدا بن گیا.
مدینے کے ہر گھر سے رونے کی اور ماتم کی صدائیں بلند ہوتی تھی. ہر شہید کا وارث اپنے شہید کی لاش کے ارد گرد حلقہ باندھ کر ماتم بھی کرتا تھا اور نوحہ بھی پڑھتا تھا. جب اللہ کے نبی نے دیکھا میرے چچا امیر حمزہ کی لاش پر نہ کوئی رونے والا ہے نہ کوئی ماتم کرنے والا ہے تو رسول نے آواز دی ما حمزہ فلا بواکیلا، افسوس آج میرے چچا کا کوئی رونے والا نہیں. لکھا اس آواز کو صحابہ کرام کے نثار قبیلے کی عورتوں نے سنا، اس جگہ پہ آئیں جہاں امیر حمزہ کی لاش تھی. امیر حمزہ کی لاش کے ارد گرد حلقہ باندھ کر ماتم بھی کیا، نوحہ بھی پڑھا. دونوں عالم لکھتے ہیں جب اللہ کے نبی نے دیکھا میرے چچا کا ماتم ہو رہا ہے، چچا پہ نوحہ پڑھا جا رہا ہے، رسول قریب آئے. تجھے بتاؤں ماتمی کا کتنا بلند مقام ہے. میں تجھے بتاتا ہوں ماتمی کا کتنا بلند مقام ہے. دونوں عالم لکھتے ہیں جب نبی نے دیکھا میرے چچا کا ماتم ہو رہا ہے، چچا پہ نوحہ پڑھا جا رہا ہے، رسول قریب آئے. اللہ کے نبی نے اپنے دونوں رحمت والے ہاتھوں کو بلند کیا، بلند کر کے فرماتے ہیں او میرے چچا کا ماتم کرنے والیوں سن لو، رضی اللہ عنکن وعن اولادکن. اے ماتم کرنے والیوں تم پہ بھی اللہ راضی، تمہاری اولاد پہ بھی اللہ راضی. تم پہ بھی اللہ راضی، تمہاری اولاد پہ بھی اللہ راضی. اگر ماتم حرام ہوتا تو نبی کبھی دعا نہ دیتا. نبی نے یہ دعا دے کے ثابت کر دیا اللہ راضی اس بندے پہ ہوتا جو حسین کا ماتم کرے. اللہ راضی اس پہ ہوتا جو شہید کا ماتم کرے. میں نے امیر حمزہ کا ماتم ثابت کیا ہے، کہتے ہیں ہوا ہے. آدم نبی کا ماتم ثابت کروں، کہیں گے ہوا ہے. نوح نبی کا ماتم ثابت کروں، کہیں گے ہوا ہے. ام المومنین کا ماتم ثابت کروں، کہیں گے ہوا ہے. صحابہ کرام کا ماتم ثابت کروں، کہیں گے ہوا ہے. ویسے کرنی کا ماتم ثابت کروں، کہیں گے ہوا ہے. آخر میں پتہ کیا کہتے ہیں شیعو جن کا تم ماتم کہتے ہو نا، تم بتا ہاں ان کا ماتم کس نے کربلا میں کیا تھا. اجرکم اللہ. عزادارو تمہاری کتاب ہے البدایا والنہایا، لکھنے والا ہے اماد الدین بن کثیر دمشقی مفسر لڑاکا تیارہ، شیعوں پر کود کود کر برسنے والا. اپنی کتاب البدایا والنہایا کے اندر لکھتا ہے کہ کربلا کے میدان میں سب سے پہلے حسین کا ماتم کیا ہے جناب زینب نے. ماتم سے منع کیا ہے عمر سعد نے، ماتم سے منع کیا شمر ملعون نے، ماتم سے منع کیا خولی لعین نے. کب ماتم کیا؟ علامہ لکھتا ہے جب فوج اشکیا والے اولاد رسول کو قید کر کے شام کی طرف لے جانے لگے تو بی بی نے کہا جناب سجاد سے بیٹا سجاد ذرا ان کو کہو ہمیں کربلا کے راہ سے لے چلیں. اجرکم اللہ. عزادارو لکھا جب اولاد رسول کا قافلہ میدان کربلا میں آیا اس بہن نے اپنے بھائی حسین کی لاش کو پتھروں کے نیچے دیکھا. اس بہن نے بھائی حسین کی لاش کو دھوپ پہ دیکھا. اس بہن نے بھائی حسین کی لاش کو بغیر سر کے دیکھا. اجرکم اللہ. عزادارو لکھا جب بی بی کو بھائی کا سر نظر نہ آیا جناب زینب نے ماتم کرنا شروع کیا، جناب ام کلثوم نے ماتم کرنا شروع کیا. بی بی ماتم بھی کرتی ہے، نوحہ بھی پڑھ دیا. پڑھوں وہ نوحہ جو حسین بادشاہ کی لاش پہ کھڑے ہو کر بی بی نے ماتم کر کے نوحہ پڑھا تھا. پڑھوں نوحہ. لکھا جب بی بی کو بھائی کا سر نظر نہ آیا بی بی ماتم کر کے فرماتی ہے انتا حسین. بھیا مجھے یہ تو بتا واقعی وہ حسین تو ہے جو نانا رسول کے کاندھوں پہ سوار ہوتا تھا؟ وہ حسین تو ہے جس پر آسمانوں کے فرشتے درود پڑھتے ہیں؟ وہ حسین تو ہے. عزادارو بی بی ماتم بھی کرتی ہے، نوحہ بھی پڑھتی ہے. لکھا جب بی بی کو بھائی کا سر نظر نہ آیا بی بی ماتم کر کے نوحہ پڑھ کے فرماتی ہے اینا راسو کا یا اخی. اور بھیا مجھے یہ تو بتا تیرا سر کہاں ہے؟ مجھے تیرا سر کیوں نظر نہیں آتا؟ جب کہا نا تیرا سر کہاں ہے؟ علامہ لکھتے ہیں حسین کے کٹے گلے سے آواز آئی میری ماں کی جائی مجھے تو پوچھو نا تیرا سر کہاں ہے؟ پہلے آپ بتائیں اینا رداؤ کہ یا اختی میری بہن تیری چادر کہاں ہے؟ اجرکم اللہ. عزادارو بی بی ماتم بھی کرتی ہے، بی بی نوحہ بھی پڑھتی ہے. جب لعینوں نے دیکھا بی بی حسین کا ماتم کر رہی ہے، بی بی حسین پہ نوحہ پڑھ رہی ہے، اس وقت عمر سعد کی آواز آئی، اس وقت شمر ملعون کی آواز آئی بیویوں کے ہاتھ پسے پوچھتے گردن باندھ دیے جائے. اب پتہ چلا بیویوں کے ہاتھ پیچھے کیوں باندھے تھے
اس لیے باندھے تھے، بی بی حسین کا ماتم کرتی تھی، یہ بے ایمان ماتم نہیں کرنے دیتے تھے۔ او شیعہ سنی دوستو، میں نے دونوں روایتیں تمہارے سامنے رکھی ہیں۔ ماتم کیا علی کی بیٹی نے، ماتم سے منع کیا عمر سعد نے، ماتم سے منع کیا شمر ملعون نے، ماتم سے منع کیا خولی لعین نے۔ اب جس کی سنت پہ تیرا دل چاہتا تو عمل کر لے۔ اگر تو ماتم کرے گا تو علی کی بیٹی دعا کرے گی، اگر ماتم سے منع کرے گا تو شمر راضی ہوگا، عمر سعد راضی ہوگا، حرمر راضی ہوگا۔ آخری جملے ہیں، بس و عزادارو، چہلم کے دن ہیں، لکھا جب علی کی بیٹی 1 سال 6 مہینے قید کاٹنے کے بعد واپس مدینہ میں آئی کس طرح سے تھی، گئی تھی تو گئی کس طرح سے تھی، لکھا ہے بی بی کے ہاتھ میں امام حسین علیہ السلام کا خون آلودہ زخمی کرتا تھا، اس کرتے پر 1950 زخموں کے سراغ تھے۔ لکھا بی بی وہ کرتا لے کے سیدھی گھر میں نہیں آئی، بی بی کرتا لے کے سیدھی روضہ رسول پہ آئی۔ عزادارو بی بی نے کیا کیا؟ حسین بادشاہ کا زخمی کرتا روضہ رسول پہ رکھا۔ لکھا کرتے کا رکھنا تھا، قبر رسول کانپ گئی۔ جب قبر رسول کانپ گئی نا، بی بی فرماتی ہے مجھے پتہ چل گیا میرا نانا حسین کا زخمی کرتا دیکھ کر برداشت نہیں کر سکا، نانے کی قبر کانپ گئی ہے۔ اور نوجوانوں، میری مجبوری ہے، میں نے اشارے سے جملہ کہنا ہے، اگر تم سمجھ گئے تو گھر جا کے رات کو چارپائی پہ لیٹ کے بھی عبادت کر لو گے۔ بی بی کہتی ہے جب مجھے پتہ چل گیا میرا نانا حسین کا کرتا دیکھ کے برداشت نہیں کر سکا، نانے کی قبر کانپ گئی ہے۔ بی بی قبر کے قریب کھڑے ہو کے فرماتی ہے نانا، او میرے نانا، نانا یہ دن کا وقت ہے۔ بی بی فرماتی ہے نانا یہ دن کا وقت ہے، تو حسین کا زخمی کرتا دیکھ کے برداشت نہیں کر سکا، نانا تیری قبر کانپ گئی ہے، پر افسوس نانا یہ دن کا وقت ہے، میں زینب رات کو آؤں گی، پھر نانا تجھے دکھاؤں گی، دیکھ تیری امت نے کیا اجر رسالت دیا ہے۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو لکھا ہے روضہ رسول سے جب بی بی واپس اپنے گھر میں آئی نا، بی بی باہر کے دروازے کے قریب اس طرح بیٹھ گئی۔ جتنے سید بیٹھے ان سے معافی مانگ کے جملہ کہتا ہوں۔ لکھا بی بی کے شوہر جناب عبداللہ جب باہر سے گھر واپس آئے، بی بی کو پہچان نہیں سکے، سیدھے گھر کے اندر چلے گئے۔ اپنی بیٹی سے ایک جملہ کہا جناب عبداللہ سے، اب مر جانے کا مقام ہے، اس سے زیادہ میں مصائب نہیں پڑھ سکتا، جتنے سید بیٹھے معافی مانگ کے جملہ کہتا ہوں۔ لکھا جناب عبداللہ بی بی کو پہچان نہیں سکے، سیدھے گھر کے اندر چلے گئے۔ اپنی بیٹی سے ایک جملہ کہا جناب عبداللہ نے، فرماتے ہیں میری بیٹی، میں نے تجھے کئی بار کہا ہے کہ ہمارے دروازے پر جب بھی کوئی مانگنے والی بی بی آئے اسے زیادہ دیر دروازے پہ نہ بٹھایا کرو۔ اور میری بیٹی، یہ کون مانگنے والی بی بی ہے جو ہمارے دروازے پہ بیٹھی ہے؟ اجرکم اللہ۔ جناب عبداللہ کی بیٹی فرماتی ہے بابا جان چلو اس کے پاس چلتے ہیں، پھر اس سے پوچھتے ہیں اسے کیا چاہیے، پھر اس سے پوچھتے ہیں اس کا نام کیا ہے۔ آگے آگے جناب عبداللہ، پیچھے پیچھے ان کی بیٹی جب دروازے کے قریب آئے، جناب عبداللہ فرماتے ہیں بیٹی ذرا رک جاؤ، پہلے دروازہ کھول کے میں باہر دیکھ لوں کو غیر آدمی تو نہیں۔ عزادارو جناب عبداللہ نے دروازہ کھولا، جب کوئی بندہ نظر نہ آیا، بیٹی سے کہتے ہیں بیٹی قریب آؤ۔ جناب عبداللہ کی بیٹی قریب آئی، اب مر جانے کا مقام ہے، مشکل جملہ ہے، اس سے زیادہ کوئی مصائب کا جملہ میری نظر میں نہیں ہے، مر جانے کا مقام ہے۔ جناب عبداللہ فرماتے ہیں بیٹی میرے قریب آؤ۔ جناب عبداللہ کی بیٹی قریب آئی، فرماتے ہیں بیٹی پوچھ اس مانگنے والی بی بی سے اسے کیا چاہیے۔ بس ہو عزادارو، سیدو غیر سیدو، جب بیٹی نے ماں سے کہا نا او سائلہ، او مانگنے والی بی بی بتا تجھے کیا چاہیے، جناب زینب اپنی پیشانی سے بال ہٹا کے فرماتی ہیں او میری بیٹی پہچان، میں کوئی مانگنے والی نہیں، میں تیری ماں زینب ہوں۔ عزادارو ماں زینب کا نام آنا تھا، دونوں بیٹیاں بھاگ کر ماں کے قریب آتی ہیں، فرماتی ہیں اماں تو آ گئی ہے، ہمارے بھائی کہاں ہیں؟ بی بی فرماتی ہے دونوں کربلا میں مارے گئے۔ بی بی نے جلدی سے دونوں بیٹوں کے دونوں کرتے نکالے، ایک کرتا ایک بہن کے ہاتھ پہ رکھا، دوسرا کرتا دوسری بہن کے ہاتھ پہ رکھا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔